بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے، اور ان دو آیتوں کے پڑھنے پر کتنا اجر و ثواب ہے اور اس کے کتنے فوائد ہیں؟ ہمیں اس کا اجر و ثواب اور فوائد معلوم نہیں، جس کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے تو یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کہ جو بندہ ان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پڑھتا رہتا ہے، تو اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ہر قسم کے معاملے کے اندر بندہ کسی بھی معاملے کے اندر پریشان ہو، یا کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، کاروبار کا سلسلہ ہو، یا رزق یا اولاد کا کوئی بھی معاملہ ہو، جب بندہ پابندی سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، تو ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام معاملات کو درست فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے۔ پہلا تحفہ نماز کا تحفہ دیا۔ یہ جو 5 نمازیں ہم پر فرض ہوئیں، یہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا۔ اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کا ہے، یعنی سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کو عطا کی۔ اور تیسرا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کی امت کا ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی کہ شرک نہ کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی بخشش فرما دیں گے۔ یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کو عطا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین بھی موجود تھے، کہ اچانک زوردار دھماکے کی سی آواز آتی ہے۔ حضرت جبریل امین آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آواز آئی ہے، یہ آسمانوں کے اندر ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہاں اس دروازے سے ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ ان میں سے پہلا نور سورہ فاتحہ کا ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ایسا تحفہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیا گیا، جو حضور علیہ السلام کو ہماری اس امت کے لیے عطا کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ کا اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا۔ اور فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا تو اس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے، تو ہمیں ان کی تلاوت جو ہے ضرور کرنا چاہیے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے رہا کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں سے عطا کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ 2 آیتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو ان کی تلاوت ضرور کیا کرو، ان کو پڑھتے رہا کرو، بڑی برکت والی ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کی جو ہے پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حیرانگی اور تعجب ہوتا ہے ہر اس شخص پر جو صاحب عقل ہو، سمجھدار ہو، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت نہ کرے اور آیت الکرسی نہ پڑھے۔ فرمایا کہ مجھے حیرانگی اور تعجب ہے اس شخص پر کہ ہے سمجھدار، ہے صاحب عقل، سمجھ والا ہے، عقل والا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور آیت الکرسی پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے۔ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جس گھر میں 3 رات تک پابندی سے پڑھی جاتی ہے، شیاطین اس گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے۔ اور فرمایا ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے برکت ختم ہو گئی ہے، رزق کی کمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں آیت الکرسی یاد ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آیت الکرسی تو یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم آیت الکرسی سے کیوں غفلت میں ہو؟ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو،
کیونکہ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے تو آیت الکرسی اپنے پڑھنے والے کے کھانے میں برکت نازل کرتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے گھر میں برکت نازل ہوتی ہے اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ جو بیت المال کا جو مال ہے، جو کھجوریں ہیں، اس کی آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے کہ وہاں سے کچھ بندہ کچھ چیز نہ لے جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں پہرہ دے رہا تھا، ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کچھ مال اٹھانا چاہا، کچھ غلہ کھجوریں اٹھانی چاہییں، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو وہ میری منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے بچے ہیں، بیوی ہے، تو میں غریب آدمی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں کہ مجھے ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور ساری بات میں نے صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ دھیان نہ رکھنا، وہ آج پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رات کو بڑا چکنا تھا، مجھے پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو وہ ضرور آئے گا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ رات کو پھر آیا، میں نے اس کو پھر دوبارہ پکڑ لیا، پھر وہی اس نے معاملہ کیا کہ منت سماجت کرنے لگا کہ میرے بچے ہیں، بیوی ہے، تو مجھے چھوڑ دو۔ مجھے پھر ترس آیا تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا۔ میں نے پھر صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور فرمایا ابو ہریرہ وہ آج رات پھر آئے گا۔ تو پھر جب رات آئی تو میں نے اس کو پھر وہ آیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، تو میں نے کہا کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھے آج کی رات چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کبھی نہیں آؤں گا اگر یہ تم عمل کرو گے۔ وہ عمل کیا ہے کہ تم آیت الکرسی کی تلاوت کر لیا کرو۔ جس گھر میں آیت الکرسی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تھا تو وہ جھوٹا، لیکن اس نے تمہیں سچی بات بتائی ہے کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں پر شیطان نہیں داخل ہوتا۔ تو وہ شیطان تھا جو 3 دن سے مسلسل آ رہا تھا۔ تو ہمیں اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی کی تلاوت کرنی چاہیے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی پابندی سے تلاوت کرنی چاہیے۔ ان کے برکت سے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر خیر و برکت نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔